اختیار صاحب یہ بتائیں مجھے, IMF کا چنک آ گیا, ٹھیک ہے, اٹس ان دا پائپ لائن, ٹھیک ہے, اب وہاں سے بھی اسسٹنس آ جائے گی. اینڈ اگر دیکھا جائے تو when it comes to like donor agency, ٹھیک ہے, آپ کو پیسے تو ملنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, but at the very same time do you think your government is making ample efforts to bring in investments in Pakistan, یا pull کر سکی ابھی تک investments پاکستان میں آپ کی گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا مبشر صاحب, آپ نے اپنے شو میں انوائٹ کیا. You're most welcome جی, you're always welcome. انفیکٹ میں تھوڑی سی آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا, 2-4 جملے میں بولوں گا کہ جب 2022 میں جب حکومت چینج ہوئی تو اس کے بعد یہ آوازیں اٹھنے لگی تھی کہ پاکستان جو ہے تو یہ ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, یہ صومالیہ بن جائے گا, یہ سری لنکا بن جائے گا, اور یہ دیوالیہ ہو جائے گا, اس کے پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کی وہ خود ان کی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ پر ہے, اور ان کی ٹیم کے جو کی ممبر تھے, جو وزیر خزانہ تھے اس وقت کے شوکت ترین صاحب, ساتھ میں عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور کے پی کے جو وزیر خزانہ تھے تیمور سلیم جھگڑا صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے ستم ظریفی یہ کی کہ انہوں نے IMF کو پھر خط بھی لکھا کہ پاکستان کے قرضوں کو ری شیڈول بھی نہ کرے اور ان کو مزید قرضے بھی نہ دے, کہ مطلب جو یہ پلان یہ بتا رہے تھے کہ اب یہ ملک ٹوٹ جائے, یہ 3 حصے ہو جائیں, یہ صومالیہ اور دیوالیہ بن جائے, سری جائے, اس کو یہ پایہ تکمیل تک پہنچانے تھے. سو ہمارے پاس IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تھا نہیں. ادروائز اگست 2016 میں نواز شریف نے IMF کا پروگرام کلوز کر دیا تھا, اور ہم نے اس کو گڈ بائے کہہ دیا تھا کہ ہمیں مزید آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں. اور یہ ہمارا ایک کی پروگرام تھا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. کشکول توڑ کر ہم نے جینا سیکھ لیا ہے, اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. اب اس کے بعد اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے, سو دس واز دا اسٹوری. حالانکہ عمران خان صاحب نے ووٹ اس بنیاد پر قوم سے لیا تھا کہ میں مرتے مر جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, لیکن میں کبھی قرضہ نہیں لوں گا. IMF کے ساتھ معاہدے کیے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا بھی دی, حالانکہ وعدہ ان کا تھا کہ ہم 40 روپے کا پیٹرول دیں گے, پھر آپ کو پتا ہے کہ 150 سے تجاوز کر گیا. جاتے جاتے معاہدے IMF کے ساتھ توڑ کر پیٹرول کی پرائسز گرا دی, جو ایک اندر بریچ آف ایگریمنٹ تھا, اور اس کی وجہ سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں دیٹس یو نو ویری ویل. رانا مبشر صاحب, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جب آپ معاہدہ کر کے توڑتے ہیں تو اس کے پھر ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں, ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں, اور کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. ایسے حالات میں ہم نے پھر کشتی کو سنبھالا اور ہم بچا کر لائے ہیں. آج آپ جو سوال دوسرا کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کا, ایک منٹ اختیار ولی صاحب یہاں پہ ذرا رک جائیے گا, کیونکہ اس پہ پہلے میں اس رسپانس لے لوں, پھر انویسٹمنٹ پہ چلتا ہوں میں, کیونکہ یہاں پہ بہت دیر سے مزمل اسلم صاحب ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. تو مجھے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب کہ ان کے پیٹ میں بھل پڑ رہے ہیں کہ وہ کچھ کہیں, لیکن وہ ہنس کے گزارا کر رہے ہیں. مزمل صاحب, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ اوور ہیئر؟ جی بالکل. السلام علیکم اختیار ولی صاحب, آپ کو بھی سلام. اور میں تھوڑا سا جو ہے نا کریکشن کر دوں, کیونکہ میں پچھلی معاشی ٹیم کا حصہ تھا, میں وفاقی وزیر خزانہ میں بھی تھا, اور پی ٹی آئی کا جو ہے نا معاشی ترجمان, آج بھی میں پی ٹی آئی کا اکنامک اور معاشی ترجمان بھی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اختیار ولی صاحب کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ سوشل میڈیا اور وہاں والی ہے, جو یا کوئی ٹاک شو میں کسی سے سن لیا تو وہی باتیں, کیونکہ میں فرسٹ ہینڈ ساری چیز کا وٹنس ہوں, تو میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ تیمور سلیم جھگڑا نے خط مفتاح اسماعیل کو لکھا تھا, IMF کو نہیں لکھا تھا. تو یہ پہلی چیز آن ریکارڈ, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ آ چکی ہے, ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ IMF کا پروگرام جو ہے یہ ماشاءاللہ 25ویں پروگرام میں ہے. عمران خان نے ایک پروگرام لیا, اور اس کے علاوہ 24 پروگرام, یہ جو اس وقت جو پلیٹر میں پی ڈی ایم جو 1 پیج یا ہائیبریڈ پلس جو بھی ہے, ان لوگوں نے 24 پروگرام لیے, ٹھیک ہے جی.
پھر ان 24 پروگرام میں سے آج تک جو ہے نا 2 پروگرام ایسے تھے, ایک شوکت عزیز صاحب نے جو ہے نا پروگرام کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے, تھینک یو ویری مچ, اور ایک نواز شریف صاحب کے دور میں ختم ہوا, ٹھیک ہے نا. جاتے جاتے انہی کے جو ہے لوگ, جو اسحاق ڈار صاحب, احسن اقبال 10 دفعہ بول چکے کہ عمران خان کی حکومت کی سب سے پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے پہلے دن ہی IMF پروگرام کیوں نہیں لیا تھا, اس نے 6 مہینے سال کیوں لگا دیا تھا, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد 2022 کے بعد جب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس کا بریچ کر دیا تھا IMF نے, اور یہ ان کو اتنا نہیں پتا, میں وہاں پہ تھا. اپریل 2022 میں حکومت ختم ہوئی تھی اور فروری 5 کو IMF کی قسط آئی تھی ہمیں. کب؟ فروری 5 کو. اور پیٹرول کی قیمتیں تو عمران خان جو ہے دسمبر سے جو ہے نیچے کی ہوئی تھی. سیلز ٹیکس یہ آج بھی جو مزے لے رہے ہیں سارے, ہلو جی 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 آ رہی, آج بھی جو یہ سارے مزے لے رہے ہیں, آج بھی 0 ہے سیلز ٹیکس, اور وہ عمران خان نے کیا تھا, جو ابھی بھی یہ حکومت لے رہی ہے پچھلے 4 سال سے. اس کا فائدہ جس دن سیلز ٹیکس 18% لگ گیا نا, تو یہ جو ہے ایک دن ہی حکومت میں گزار سکیں گے. تیسری چیز, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, جب ہم گئے اس کے بعد سے 3 IMF پروگرام لے چکے ہیں شہباز شریف صاحب. پہلا وہ جو ہمارا والا تھا, پھر اس کے بعد 9 مہینے کا تھا, پھر اس کے بعد یہ جو ابھی چل رہا ہے, اور ایک کلائمیٹ کا. یہ انہوں نے 4 پروگرام لے لیے ہیں اس کے بعد. تو یہ ریکارڈ تو سارے ان کے ہیں, اور یہ بالکل جو ہے غلط کہہ رہے ہیں. جب اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جاتے ہوئے IMF کا بریچ کر دیا, تو اسحاق ڈار صاحب جو تھے نا, یہ پروگرام چل رہا تھا, اسحاق ڈار نے کہا تھا آئی ڈونٹ کیئر, اور IMF نے وہ پروگرام کو ختم کرا زبردستی. یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے, اور یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ, کیونکہ میں یہ فرسٹ ہینڈ نالج دے رہا ہوں, بہتر ہوگا کہ اختیار ولی صاحب جو ہے نا, جو ان کی معاشی اس وقت جو لوگ تھے ان کو میرے سامنے بٹھا لیں, اور یہ جو ہے نا ان کے سامنے بھی یہ بات کلیئر ہو جائے. جی اختیار صاحب, آپ زور سے سر ہلا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کیوں, وجہ؟ میں اگر اب بحث شروع کر دوں تو آپ بولیں گے کہ میرے پروگرام کا وقت ختم. نہیں وقت نہیں ختم ہوتا, آپ فکر نہیں کریں, لیکن بھئی اسپیسیفکلی جواب دے دیں. لیکن میں سلیس طریقے سے, بڑے آسان, کیونکہ یہ جو معیشت دان ہوتے ہیں نا, اکانومسٹ بھائی ہوتے ہیں, یہ مزمل صاحب کی طرح یہ چیزوں کو گھما پھرا کے نا 2-3 سمپل 6 ہوتا ہے, یہ 6 کو پتہ نہیں اس کی کتنی صورتیں بنا دیتے ہیں, کتنے سپارے بنا دیتے ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے, کیا مر جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, لیکن میں IMF سے پیسے نہیں لوں گا, قرضہ نہیں لوں گا. اس بات کی تصدیق کریں ہاں یا نہ.